سب کو جیمسی کی آج ہم خدا کے خوبصورت کلام میں سے دیکھیں گے۔ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ دے تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے سن جائے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر۔ آمین۔ یسوع کشتی سے اتر کر پار جا رہے، اور وہ جب زمینی سفر پہ تھے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، بھیڑ جمع ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وہاں بھی بہت ساری بھیڑ جمع ہو گئی، اور یہ یار شخص ہے جو عبادت خانہ کا سردار تھا۔ میرے عزیزو، جب ہمارے بچے بیمار ہو جائیں تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ان کو لے کر، لیکن یہ یار شخص ہے، عبادت خانہ میں سردار ہے، کاہن ہے، یہ یسوع کے قدموں میں آ کے گر کر کہہ رہا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں۔ بڑی حلیمی، عاجزی، فروتنی سے اس کے آگے منت کی ہے، گر کر منت کی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، تو میرے ساتھ چل، اس پر صرف اپنا ہاتھ ہی رکھ دے تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اس کے نیچے ہم دیکھیں گے پیراگراف کہ 12 برس جس کے خون جاری تھا، وہ کئی ڈاکٹروں کے پاس گئی، اس نے بہت اپنا مال خرچ کر دیا، لیکن اس کو شفا نہیں ہوئی۔ میرے عزیزوں، وہ یسوع کے بارے میں سن چکی تھی، جانتی تھی کہ وہ یسوع ناصری ہے، اور یہ آج ارادہ کر کر نکلی تھی۔ اس کا ایمان تھا، یقین تھا کہ آج میں اس کی پوشاک کو چھو جاؤں گی۔ کیوں پوشاک چھونا چاہتی تھی اور کیوں سامنے نہیں آئی؟ چوری پوشاک کیوں چھوئی؟ میرے عزیزوں، اس لیے چھوئی کہ اس دور میں ایسی عورت کو ناپاک کہتے تھے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ چھپکے سے پوشاک چھونا چاہتی تھی۔ اور بات غور کرنے والی ہے کہ یسوع کو سب پتا تھا، یسوع جانتے تھے وہ یہاں آج آئے گی اور میری پوشاک چھوئے گی۔ اگر یسوع وہاں پہ ظاہر نہ کرتے تو یہ معجزہ چھپ جاتا، دب جاتا، لیکن خدا نے وہاں کہا، جب اس کو شفا ہوئی، اس نے آ کر یسوع کی پوشاک کو چھوا تو یسوع نے کہا، مجھ سے قوت نکلی ہے، مجھ سے شفا نکلی ہے۔ اور شاگردوں نے کہا، استاد یہاں بہت بھیڑ ہے تو یہاں ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، لیکن یسوع جانتے تھے۔ یسوع نے کہا، مجھ سے شفا نکلی ہے، اور وہ ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی باہر آ گئی، اور اس نے بتایا کہ میں 12 برس سے خون جاری تھا میرے، لیکن جب میں نے چھوا تو میں شفا پا گئی، مجھے معلوم ہوا میرے اندر سے جو بیماری تھی وہ جاتی رہی۔ ہاللیلویا۔ خدا نے ناپاک تھی، وہ اس کو چھوا۔ آمین۔ اور یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سرداروں کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ ابھی وہ یار شخص کہہ ہی رہا تھا جو عبادت خانے کا کاہن تھا۔ کچھ لوگ آئے، انہیں کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، تو استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے، یسوع نے پھر توجہ نہ کی، صرف یہ کہا عبادت خانہ کے سردار سے، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، کیونکہ خدا اپنے موضوع کو یہاں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں یار شخص کے گھر جاؤں، وہاں پہ اپنے موضوع کو ظاہر کروں۔ پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے دیکھا ہلبڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں۔ اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں روتے ہو؟ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ آمین۔ خدا جب ان کے گھر آئے ہیں، یار شخص کے گھر آئے ہیں، ان کے ساتھ 3 شخص تھے، 3 شاگرد تھے، پترس، یعقوب اور یعقوب کا بھائی یوحنا۔ خدا نے ان تینوں کو لے کر گئے سب تھے، لیکن اندر صرف 3 شاگرد گئے تھے، باقی سب دروازے پہ تھے۔ اور عبادت خانہ کے سردار تھے جو وہاں پہ سب رو رہے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں جب ہمارے کسی کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں، لوگ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی سب رو رہے تھے۔ خدا نے صرف وہاں جا کر کہا، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ جو سب لوگ تھے وہ ہنس پڑے، اور یسوع نے لڑکی کو، اس کے ماں باپ کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر اندر چلے گئے،
اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ اسے کہا، تعطیلات قومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ یہ تعطیلات قومی ہے، یہ آرامی زبان ہے۔ آرامی زبان میں یسوع نے کہا تھا، اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں اٹھ، اور وہ لڑکی فوراً ہی اٹھ گئی۔ جب یہودیوں میں کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی اس کو کوئی چھو نہیں سکتا کیونکہ وہ ناپاک ہے، اسی طرح خدا نے اس کو بھی چھوا۔ خدا نے یہاں پہ دو ہیں جو ناپاک تھیں، ان کو چھوا، اور وہ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ اور اس بات پر غور کریں کہ لڑکی کی عمر بھی 12 سال تھی، اور جس کے خون جاری تھا وہ بھی 12 برس سے جاری تھا۔ میرے عزیزو، غور کرنے والی بات ہے کہ دونوں ناپاک ہیں اور خدا نے ناپاک کو چھوا ہے۔ اور جب لڑکی زندہ ہو گئی تو بہت لوگ بہت حیران ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ لڑکی زندہ ہو گئی ہے، اور سب حیران تھے۔ پھر اس نے ان کو تحقیق سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کچھ کھانے کو دیا جائے۔ آمین۔ یسوع نے کہا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دو۔ میرے عزیزوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی کے گھر چلے جائیں تو جلدی ہاتھ رکھ کر پریئر نہیں کرتے، جلدی اس کو چھوتے نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہاں پہ خدا نے ان دونوں کو چھوا ہے۔ وہ ناپاک تھی دونوں۔ خدا نے ایسا نہیں کہا کہ میں نے نہیں چھونا، یہ ناپاک ہے، لیکن انہیں چھوا ہے، اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے چھو کر، کیونکہ خدا قدرت والا خدا ہے۔ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، خدا ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے، خدا ہڈیوں میں نسیں بنا دیتا ہے۔ خدا سوکھے ہاتھ والے کو کہتا ہے ہاتھ بڑھا تو اس میں جان ڈال دیتا ہے، جو کہتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ وہ بیوہ کی کپی سے تیل نہیں ختم کرنے دیتا میرا عزیزوں۔ وہ ایسا شافی ہے، وہ ایسا خدا ہے جو بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس لیے اس نے بڑے سے بڑا کام کیا۔ یہ شخص اس کی بیٹی کو زندہ کیا، اور جس کے 12 برس خون جاری تھا اس کو شفا دی۔ ہاللیلویا۔ خدا ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور یہ شخص کو پتا تھا کہ یہ ڈاکٹروں سے بھی اوپر ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا میرے عزیزوں، وہ یسوع کے پاس آیا، اس سے منت کی کہ میری بیٹی کو زندہ کر دے، تیرے ہاتھ رکھنے سے وہ زندہ ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ ہمیں بھی ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگنا، ہمارے پاس ڈاکٹروں سے بھی اوپر ہے، بڑا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں صرف دعا کرنی، ایمان رکھنا ہے، پھر خدا اپنا ہاتھ ہم پر بڑھائے گا، اور وہ لوگ شفا پا جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ خدا اس کلام کے سے ہم سب کو برکت، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔